مہمان خصوصی جناب محترمہ ڈاکٹر ذکیہ رانی کی طرف آتے ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں کہ آج کی ہماری مہمان خصوصی روشنیوں کے شہر کراچی سے تعلق رکھتی ہیں۔ کیا کہنے وہ ادب سے منسلک ہیں اور شعبہ معلمی سے وابستہ ہیں۔ محترمہ ڈاکٹر ذکیہ رانی اسسٹنٹ پروفیسر، مشیر امور طلباء، شعبہ اردو، جامعہ کراچی ہیں۔ کیا کہنے کیا کہنے آپ نے 2014 میں اردو تنقید، آغاز و ارتقاء اس موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور گزشتہ 17 سال سے جامعہ کراچی میں تدریسی فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ آپ نے 2 پی ایچ ڈی اور 7 ایم فل اردو مقالہ جات کی نگران کی حیثیت سے بھی اپنے فرائض سر انجام دیے۔ آرٹ کونسل پاکستان کراچی کی رکن ہیں اور اسی طرح آپ ادارہ یادگار غالب کراچی کی بھی رکن ہیں۔ واہ۔ اور 2020 سے 2022 تک اس ادارے کی نائب معتمد بھی رہی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ ڈاکٹر جمیل جالوی فاؤنڈیشن اور انجمن ترقی اردو کی رکن کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ آپ کی تصنیف توقیت میر تقی میر تاریخی و تہذیبی تناظر میں، اور اسی طرح توقیت سر سید احمد خان تحقیقی تناظر شائع ہو کر اہل علم و ادب کی تشنگی کا درمان کر رہی ہے۔ ڈاکٹر شاداب احسانی کے شعری مجموعہ غبار گریہ اور اسی طرح ان کے کالموں کی کتاب کو مرتب کرنے کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے 33 تحقیقی مقالہ جات قومی جرائد میں شائع ہو چکے ہیں اور پاکستان اور بیرون ممالک آن لائن منعقد ہونے والی کانفرنسوں اور سیمیناروں میں وقتاً فوقتاً شرکت کر کے علم کو عام کر رہی ہیں۔ بحیثیت مشیر امور طلباء، شعبہ اردو جامعہ کراچی کے طلباء میں علمی اور ادبی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے بزم ادب کی بنیاد رکھی، جس کا آن لائن مجلہ اشاعت کے مرحل میں ہے۔ روشنی پھیلانے کا سفر جاری ہے۔ میں بسادہ احترام محترمہ ڈاکٹر ذکیہ رانی سے ملتمس ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترمہ ڈاکٹر ذکیہ رانی۔ آئیے۔ ماشاء اللہ سے شفیق مراد صاحب، بہت بہت شکریہ شریف اکیڈمی جرمنی کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس خوبصورت نشست کا حصہ بن سکیں اور ان کے چند موتی جو ہیں ہم بھی چن سکیں۔ شریف اکیڈمی ایک مدت سے یہ کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہے اور میری خوش قسمتی کہ آج میں بھی اس نشست میں شامل تھی۔ یہ نشست جو کہ جون ایلیا کی شخصیت اور فن کے حوالے سے منعقد کی گئی، اس میں شعری نشست بھی شامل تھی، لیکن یہ ایک یادگار نشست اس حوالے سے کہی جا سکتی ہے جیسے کہ تقی عادی صاحب نے اپنی گفتگو میں بتایا تھا کہ اس سے پہلے جو ہے اس طرح سے جون ایلیا کی شخصیت کو یا ان کی شاعری کو کہیں پر بھی زیر موضوع نہیں لایا گیا۔ اور ڈاکٹر تقی عادی صاحب کی اگر میں بات کروں تو اردو دنیا میں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ان کی ادبی شخصیت کئی جہات کو محیط ہے۔ وہ شاعر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، مرتب بھی ہیں، مدون بھی ہیں۔ میں کس احاطے پر ان کو جو ہے ان کا تعارف کراؤں، لیکن ان کا جو مجموعی تاثر ہے، جو ان کا اسلوب ہے، وہ تحقیق کے جو ہے وہ کچھ صوتوں کو سیراب کرنے کا انداز لیے ہوئے ہے۔ اور یہ ان کی جو کاوشیں ہیں، تحقیقی کاوشیں، جیسے کہ گفتگو میں انہوں نے بتایا بھی کہ وہ بیدل شناسی پر کر رہے ہیں، تو اب مجھے بھی تجسس ہے کہ کیا ہوگا۔ تو وہ نہ صرف قابل تحسین ہے، ہم تو بہت چھوٹے ہیں سر، ابھی مبتدی ہیں، ہماری حیثیت تو طالب علموں کی ہے، لیکن تحقیق کا جو تھوڑا بہت ہم میں شوق ہے یا ذوق ہے، تو آپ کی جو کاوشیں ہیں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کی نہ صرف قابل تحسین ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ وہ لائق تقلید بھی ہیں کہ ہم ایسے لوگ جو ہیں ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اچھا جی، جون ایلیا کے حوالے سے سر کی جو پرمغز گفتگو تھی، اس کا کچھ عرض
اور کچھ میں نے بھی اس پر ریسرچ کی تھی، تو مغربی واہ اتر پردیش کی قدیم بستی جس کا ذکر ابن بطوطہ کے سفر نامے میں بھی ملتا ہے، امروہہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ امروہہ جو ہے علوم و فنون کی نامور شخصیات کا گہوارہ رہا ہے۔ حضرت شرف الدین واہ شاہ ولایت کی قیام گاہ یہی ہے، اور یہ جو ہے جون ایلیا کے جد امجد قرار دیے جاتے ہیں، ان کا جو شجرہ ہے وہ ان کی جو ہے گواہی دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی خاک میں وہ تاثیر ہے کہ زہر بھی بے اثر ہو جاتا ہے۔ شعر و ادب واہ کے لحاظ سے کئی نام اس سرزمین کی پہچان رہے ہیں، انہی میں ایک نام سید جان ایلیا کا بھی ہے، جو اس خاک کی مٹی کی خوشبو سے بسے ہوئے جب پاکستان پہنچے تو انہوں نے نہ صرف اپنے نام اور اپنی شخصیت کا لوہا منوایا۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب نے اپنے مختصر سے تعارف میں جون ایلیا کی شخصیت اور شاعری کا تعارف کروایا، اور ان کی شاعری کا تجزیہ نہایت سہل انداز میں پیش کیا، جو نہ صرف عالم بلکہ طالب علموں کے لیے بھی نہایت مفید رہا۔ یہ کہیں کہیں متجسس ذہنوں کو جون ایلیا کی دریافت کے لیے اکساتے بھی رہے، اور ان کے شعری انتخاب کی اگر میں بات کروں تو اس شعری انتخاب میں نہ صرف انہوں نے جون ایلیا کی شخصیت کے نمایاں پہلوؤں کو بلکہ کچھ خفی پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا، اور ان کی شاعری کو، ان کی تخلیق کو ان کی شخصیت کا آئینہ قرار دیا۔ انہوں نے جن نکات کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ان میں سہل ممتنع تو نمایاں رہا ہی، لیکن فلسفہ زندگی، انسانی سرشت، جذبات، خیالات، احساسات اور روایات، یعنی کہ عہد کا جو جبر ہے، ظلم ہے، اس کے متعلق جو جون ایلیا نے کہا اور اپنے منفرد انداز سے جس طرح سے انہوں نے اس کو پیش کیا، تقی عابدی صاحب نہ صرف ان سارے موتیوں کو چن کر ایک مالا کی صورت لے آئے، اور اپنی رائے میں انہوں نے یہ کہا کہ جون ایلیا جو ہے وہ 3 ڈائمینشن کا شاعر ہے۔ اس کی جو شخصیت ہے اور جو اس کی تخلیق ہے وہ آنے والے دور کی شاعری اور آنے والے دور کی عکاسی کرتی ہے، کہ جس کا عکس جو ہے آج ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے اطراف میں، وہ ہمیں چلتی پھرتی تصویروں کی صورت نظر آتی ہے۔ تو 21 سال بعد شریف اکیڈمی جرمنی نے یہ اعزاز پایا کہ جون شناسی کی طرف پہلا قدم اٹھائے اور بارش کا پہلا قطرہ بنے۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ اردو دنیا میں اس نشست کا خیر مقدم یقیناً کیا جانا چاہیے اور کیا جائے گا، اور آنے بہت والے شکریہ، دنوں میں بہت شکریہ۔ توقع رکھتی ہوں کہ اس طرح کی اور بھی نشستیں جون کے حوالے سے ہوں گی، اور جون شناسی کی طرف جو ہے ایک روایت چل پڑے گی، اور صرف ان کا سہل ممتنع ہی نہیں بلکہ وہ جو با محاورہ شاعری ہے ان کی، اس کی طرف بھی جو ہے لوگ متوجہ ہوں گے، اور جو ان کا جو کثیر لسانی سرمایہ ہے، یعنی کہ جو مختلف زبانوں کو وہ جس طرح شاعری کا پیرہن عطا کرتے ہیں، کہ سنسکرت واہ بھی ہے، عبرانی بھی ہے، انگریزی بھی ہے، اور ہندی کی روایت بھی ہے، اس کی طرف بھی جو ہے لوگ یقیناً متوجہ ہوں گے، اور تقی عابدی صاحب کا یہ جو خطاب تھا، یہ جو لیکچر تھا، یقیناً یہ کہیں شائع ہوگا تو یہ ان متجسس ذہنوں کو مزید دریافت کی طرف اکسائے گا۔ اچھا، دوسرا حصہ جو تھا اس نشست کا یہ تھا، اور اس میں شفیق مراد صاحب نے جو ہے وہ اپنا کلام پیش کیا، اور ان کے کلام کے متعلق میں کوئی رائے اس طرح سے تو نہیں دے سکتی، لیکن جو کچھ کے ان کے بارے میں تقی عابدی صاحب نے کہا کہ ان کا انداز جو ہے وہ 21ویں صدی اور گلوبلائزیشن کی اردو غزل کا جدید انداز ہے، اور اس میں جو ہے اس سے جو ہے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی جو اردو شاعری ہے وہ جو ہے ٹیکنالوجی کے زیر اثر اعلیٰ معیار کی حامل ہوتی جا رہی ہے۔ تو شفیق مراد صاحب نے جو ہے وہ روایت اور جدت، یعنی کہ جو عہد حاضر ہے اس کو جوڑ کر جو شاعری کی ہے، وہ جو تلازمی انہوں نے اکٹھے کیے ہیں وہ ان کی بلند فکری اور بلند خیالی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کچھ اشعار میں نے بھی نوٹ کیے تھے ان کے، اور جو مجھے سب سے زیادہ ان کا شعر پسند آیا وہ میں پیش کرتی ہوں آپ سب کی اجازت سے سر۔ جی جی، ارشاد 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 کیا منتشر افکار سارے ہو گئے، کس نے ہاں کس کوچے میں اپنا گھر لیا۔ اب یہ جو ارے واہ اپنا گھر ہے اور یہ جو یا کیفیت ہے، واہ گو واہ کہ واہ میں جو ہے اس کی مزید اس طرح سے تو تفسیر نہیں کروں گی جو آپ احباب کر سکیں گے، کہ وہ جو اپنے گھر کی کیفیت ہے وہ جو ہے آپ نے بہت خوبصورتی سے سر اس شعر میں پرو دی ہے، اور واہ جو واہ واہ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں، اپنے کوچے سے دور ہوتے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، تو وہ افکار کی واہ معنی جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں جب دیار غیر واہ میں جاتے ہیں، یا روزگار کے مصائب ہوتے ہیں، تعلیم کے ہوتے ہیں اور دیگر۔
تو وہ جو بکھر جاتے ہیں تو وہ کس کوچے میں ہیں کہاں ہیں، تو دل اور خیال جو ہے وہ اس طرف متوجہ رہتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہماری جو مہمان شخصیت تھی خوشبوؤں کے دیش سے، ویسے تو اسلام آباد سے پتہ چلا کہ ان کا تعلق ہے، لیکن یہ کہ پیرس فرانس سے یہ تعلق رکھتے ہیں کامران شفیق صاحب۔ دو شفیق ہو گئے تو اس پہ تھوڑی کنفیوژن بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ شفیقوں کی تسلیس ہے آج، یعنی کہ تین جگہ پر یہ آئے۔ بہت صحیح ہے۔ تو کامران شفیق صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے فلسفے میں چونکہ گریجویشن کیا ہے تو تعلیم کا اثر بھی افکار پہ پڑتا ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھی ہوں ان کے کلام کو سن کر، وہ جو ہے اپنے عہد کی جو ناروا رویے ہیں یا یہ جو کہنا چاہیے جو ہماری تاریخ تھی اس سے جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت متاثر ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا زرعی دور جو ہے وہ دوبارہ سے ہو، اور دوبارہ سے ہمیں ویسی ہی کہنا چاہیے کہ سربلندی اور مقام حاصل ہو جس سے ہم کہیں دور جا پڑے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے وہ یہ آواز لگاتے ہیں کہ کیوں کوئی قاسم ہماری چیخ پر آتا نہیں۔ تو قاسم کو 2000 کے اشرے کے بعد یعنی کہ 21ویں صدی میں یاد کرنے کا یہ جو تلازمہ ہے، یہ جو تلمی ہے، یہ پوری ایک روایت کی جو ہے نشاندہی کرتا ہے کہ پیرس جیسے شہر جہاں پر انقلاب فرانس نے پوری دنیا کو متاثر کیا تھا، تو کامران شفیق یہ چاہتے ہیں کہ ایک اور انقلاب ہونا چاہیے، اور یہ جو انقلاب کی خوشبو ہے اس میں اردو شاعری کا بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ تو کامران شفیق صاحب نے اپنے خوبصورت کلام سے، خوبصورت انداز بیان سے ہمیں محظوظ کیا، اور پھر انہی کی برکت سے ہمیں جو ہے مطلب دونوں شفیقوں کی برکت سے، کامران شفیق اور شفیق مراد صاحب کی، ہمیں تقی عابدی صاحب کا بھی خوبصورت کلام سننے کو ملا، اور انہوں نے جس طرح سے جون کے رنگ میں اپنے اشعار پیش کیے ہیں تو وہ بھی اس نشست کا حاصل ہیں، یا اس نشست کا جو ہے وہ کہنا چاہیے جوہر ہیں کہ جسے جو ہے یقیناً ہم یاد رکھیں گے۔ ان کا جو شعر میں نے نوٹ کیا تھا کامران شفیق صاحب کا تو میں نے بتا دیا، تقی عابدی صاحب کا جو شعر میں نے نوٹ کیا تھا، رات بھر راستوں پہ جلتے ہیں جگنوؤں کے مکان نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ جو جگنو ہے جس کے بارے میں پروین شاکر کا بھی ایک شعر ہے، جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ تو تقی عابدی صاحب نے جو ہے وہ جگنو کی اس روش کی طرف اشارہ کیا ہے جو روایت تھی کہ اگر کوئی راستہ بھٹک جاتا تھا تو جگنو انہیں راستہ دکھایا کرتے تھے، تو ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا، وہ درختوں میں بسیرا کرتے ہیں، اور جو مسافر بھٹک جاتا ہے قدرت کی طرف سے وہ روشنی کر کے ان کی جو ہے رہنمائی کرتے ہیں۔ اور پھر جو آخری اشعار انہوں نے پیش کیے تھے کہ بغیر ان کے تقی کا فیصلہ ہے کوئی محفل ہو لیکن ہم نہ ہوں گے، تو یہ محفل یقیناً سر آپ کے بغیر ادھوری تھی، اور آپ بھی اس محفل کی جان تھے، اور میں بہت شکر گزار ہوں شریف اکیڈمی کی، شفیق مراد صاحب کی، اور کامران شفیق صاحب کی، کہ آپ کی جو ہے یہ کہنا چاہیے نشست جو تھی وہ یقیناً جون ایلیا کو اخراج تحسین نہیں تھا بلکہ ان کی یاد کا دن بھی تھا، کہ جس طرح ہم اپنے بچھڑنے والوں کو اکثر یاد کرتے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، اور ان کا یہ جو کام ہے 5 شعری مجموعوں پر مشتمل جو 60 سال کی عمر تک انہوں نے اس کی ریاضت کی، تو یہ آنے والی دنیا میں اردو شاعری میں وہ مقام پالے کہ جس کے وہ مستحق ہیں، وہ کہیں زمانے کی گرد میں کھو نہ جائیں۔ تو میرے تاثرات یہی ہیں اس تقریب کے بارے میں، اور میں نہایت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور یہ موقع فراہم کیا کہ میں اس خوبصورت یادگار نشست کا حصہ بن سکوں۔ بہت شکریہ شفیق صاحب۔ میں صرف بہت عمدہ، میں صرف ایک جملہ یہ بڑھانا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے جو ڈاکٹر ذکیہ رانی صاحب کا خطاب سنا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ صرف آپ کے ذکاوت کی رانی نہیں ہے بلکہ شعر و ادب کی بھی رانی ہے، اور مسند آپ کے جو ہے شعر و ادب پر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک با علم ایک استاد آپ کے جو ہے تنقید کے پرتوں کو کھولتا ہے اور زمانے سے جوڑتا ہے۔ دیکھیے یہی بڑی چیز ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جامعہ کراچی سے تو تعلق رکھتی ہیں لیکن اردو کی نبض سے واقف ہیں، اسی وجہ سے ان کے کام دیکھیے، کبھی میر پر کام ہو رہا ہے، کبھی سر سید پر کام ہو رہا ہے، کبھی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں اور پھر کونسل سے جڑی ہوئی ہے،
تو یہ سب مسلسل آپ کے جو کام ہو رہا ہے، میں سلام کرتا ہوں ایسی شخصیتوں کو، اور میں یہ بہت چاہتا ہوں شکریہ سر، کہ بہت دنیا شکریہ۔ سمجھے، اردو ادب کو سمجھے کہ اردو ادب اس وقت تک آپ کے جو ہے ترقی نہیں کر سکے گا جب تک کہ حقدار کو حق نہ دیا جائے۔ یہ ہمارے پاس جو یہ گروپ بندی ہے، یہ گروپ بندی یا اپنی کیا کہتے ہیں تو مرا حاجی بگویت کی جو روایت چل رہی ہے منتر کہ حاضر۔ یہ ایک گروپ دوسرے کو صرف آپ کے جو ہے سراہتا ہے، جس کی وجہ سے جو ریئل لوگ ہیں ان لوگوں کو پوری طریقے سے آپ کے موقع آپ کے، تاکہ اردو ادب ہم لوگ مستفید ہو سکے ہمیں۔ تو میں سلام کرتا ہوں ڈاکٹر ذکیہ رانی صاحبہ بہت کو شکریہ سر، کہ آپ سر بہت اللہ کرے زور قلم اور اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ آپ نے بہت رونق شکریہ۔ تاری، اور کامران شفیق صاحب بھی، اور بہرحال جہاں تک کہ مراد صاحب ہیں، وہ تو ہم سب کی مرادیں بڑھواتے ہیں، تو وہ تو آپ کے بالکل اپنا دامے بالکل درمے سخنے کام کر رہے ہیں، اور یہ کام بالکل آگے بالکل۔ بڑھے گا انشاءاللہ، اور ممنون ہوں، اور بہت ہمیں شکریہ، بہت شکریہ۔ امید ہے کہ جرمنی میں اردو ادب کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو ان کی یہ جو انجمن آرائی ہے اس کا ذکر تو ہوگا اس کے ہی، بغیر لیکن ان مکمل کی نہیں جو ہو سکتی، کاوشیں ہیں نہیں ہو سکتی۔ نہیں ہو جی، سکتی، لیکن ان کی جو کاوشیں ہیں ان کے بغیر وہ تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، مکمل نہیں ہو مطلب اس سکتی کا بہت، ذکر جو ہے اور وہ یہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ صفحہ اول کے آپ کے جی جو ہے بالکل معماروں میں سے ہیں، جو یورپ میں آپ کے کیا کہتے ہیں، بالکل کیونکہ اب لندن جو ہے مرکز نہیں رہا، اب بالکل دوسرے بالکل۔ مراکز جو ہے اردو کی 9 بستیوں میں، جی اس وقت میں دیکھ رہا جی ہوں کہ یورپ میں سب سے زیادہ آپ کے جو ہے جرمنی، اور دوسری طرف اب مجھے جی امید ہے کامران سے بھی، کہ کامران شفیق صاحب بھی جو ہے نا آپ کے جو ہے کوشش کریں تاکہ جی ہم اس آپ جی کے ایک دوسرے سے رابطے میں آ جائیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ کی دعاؤں سے انشاءاللہ سب یہ صحیح۔ سب ممکن ہوگا انشاءاللہ، اس کی بہت دعاؤں سے۔ بالکل شکریہ، بہت بالکل۔ شکریہ محترم ڈاکٹر تقیہ آبدی صاحب اور محترم ڈاکٹر ذکیہ رانی صاحبہ، آپ نے بہت بہت شکریہ۔ مدلل، مختصر جو اور جامع گفتگو کی آج کے موضوع کے حوالے سے اور آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ بہت شکریہ سر، میں آپ کا بہت بہت ممنون ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں، اور آپ نے ہمارے سامعین کو اور ہمارے ناظرین کے قلوب کو منور کیا۔ سر میں ایک مصرع جو ہے سر، آپ کی گفتگو میں مداخلت کے لیے معذرت، جی ایک پلیز۔ مصرع ابھی ذہن میں پھوندا ہے، یہ جو آپ کی مختصر سی جامع نشست ہے، جون ایلیا کا ہی ہے، یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں۔ جی کیا ہاں، فرمایا؟ یہی ممکن تھا۔ جون ایلیا کا ہی ایک مصرع میرے ذہن میں ابھی پھوندا، یعنی کہ اتنی مختصر اور اتنی جامع ہم نے نشست رکھی، اس میں ہم شریک ہوئے، تو اس میں آپ کے لیے ایک مصرع میں نے نظر کیا ہے، آپ کی جون ایلیا کا مصرع ہے، یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں۔ غضب کا مسئلہ ہے، بہت عمدہ، بہت عمدہ، دوسرا بہت۔ مصرع نہیں پڑھوں گی، یہ ایک مصرع آپ کی کاوشوں کو جون ایلیا کی طرف سے ایک طرح سے خراج تحسین ہے، یقیناً، کیونکہ ان یقیناً۔ کی شخصیت کا احاطہ تو ہم ایک نشست میں 1 گھنٹے میں کر ہی نہیں سکتے، لیکن آپ نے یہ جو اہتمام کیا نا سر، تو اس کے لیے جو ہے آپ یقیناً تحسین کے مستحق ہیں، داد کے مستحق ہیں، تو اسی لیے یقیناً، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں، جون ایلیا کی بے بقول شک، جون ایلیا۔ بے جی شک، جی بے بہت سر، شک، بے شکریہ، شک۔ اگر آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا تو یہ جی سلسلہ سر، آگے انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور یہ بہرے بے قرار انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، کی انشاءاللہ۔ ہمارے دوستوں کی تشنگی کا درمان کرتا رہے گا، اور بے شک، بے ڈاکٹر شک۔ تقی انشاءاللہ آبدی جو ایک چشمہ رواں ہے، ان کے فیض سے ہم، ان کے چشمے سے ہم پانی پیتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں، ذرا نوازی، ذرا نوازی۔ اور اسی طرح محترمہ ڈاکٹر ذکیہ رانی جو کہ تحقیق و تنقید کے حوالے سے اپنا نام اور مقام رکھتی ہیں، انشاءاللہ ہمارے اس قافلے میں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم بالکل ان سے بھی فیض حاصل کرتے رہیں گے، اور علم بہت کے شکریہ۔ دریا سے نکلے غوطہ گوہر بدست، وائے محرومی حذف چینے لبے ساحل ہوں میں۔ واہ، ہمیں واہ، واہ چینے لبے کیا ساحل ہونا واہ، چاہیے، ہمیں ڈاکٹر بالکل ملتے رہیں گے، اور ہم ان بحر بے قراں سے علم کے جواہر حاصل کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ۔